الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان اللہ ماشاء اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں ان اشعار قصیدہ بردا شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ملتمس ہوں محمد غزالی متعلم دارالعلوم بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول لو
سبحان اللہ. سید کونین سلطان جہاں، سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش یافتاں، کل سے اعلیٰ کل سے اولا، کل کی جاں کل کے آقا، کل کے ہادی، کل کی شان، دل کشا دلکش دل آرائے دلستان، کانے جاں وہ جانے جاں وہ شان شان. حضرت گرامی آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت ما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کو محبت پیش کرنے کی منت حاصل کریں گے. ملتمس ہوں محمد نثار احمد متعلم جامعہ دارالعلوم حاضر. حضرت گرامی در شان منقبت حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ رسالت میں منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ملتمس ہوں متعلم حسین شاہ دارالعلوم حضرت حضرت کو ان کے آنے سے قبر کا شان کہنا مناسب سمجھتا ہوں. عطائے مصطفیٰ ہے جلوہ رحمان ہے خواجہ، عطائے مصطفیٰ ہے جلوہ رحمان ہے خواجہ، گلستان ولایت کے حسین گلدان ہے خواجہ. سنا ہے میں نے یہ کہتے کئی مذہب کے لوگوں سے،
سنا ہے میں نے یہ کہتے کئی مذہب کے لوگوں سے، عطائے بخشش عنایت کے بڑے دہنوان ہیں خواجہ، عطائے بخشش عنایت کے بڑے دہنوان ہیں خواجہ۔ پاک جلال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک جلال ہے، تو رسول پاک جلال ہے، تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات اگر، تیری ایک نگاہ کی بات اگر، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میں خدائے خواجہ چشت ہوں، 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 مجھے سجدہ پہ ناز ہے، مجھے سجدہ پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، 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 میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، یہاں بھی ملتی ہے بے گماں، 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 یہ بڑے سفے کا آستہ، یہ بڑے سفے کا آستہ، یہ بڑے سفے کا آستہ، یہاں سب کی بڑھتی جولیاں، یہاں سب کی بڑھتی جولیاں، یہاں سب کی بڑھتی جولیاں، غریب غریب نواز ہے، غریب غریب نواز ہے، غریب غریب نواز ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی
याद है तू रसूल पाक की याद है मेरा ख्वाजा अता रसूल 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 है वो बहार चिश्त का फूल है वो बहार चिश्त का फूल है वो बहार गुलशन फातिमा वो बहार गुलशन फातिमा वो बहार गुलशन फातिमा वो बहार गुलशन फातिमा चमन गले का निगाल है चमन गले का निगाल है तेरी रात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी रात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की याद है तू रसूल पाक की याद है तू रसूल पाक की याद है अस्सलाम सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं दावत खिताब देता हूँ आज की इस अज़ीम शान इजलास उर्से ख्वाजा गरीब नवाज व तकमील हिज़्बुल कुरान के मेहमान ख़ुसूसी, जिनसे मेरी मुराद हज़रत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद कलीम अशरफ नईमी खान साहब क़िबला खतीब व इमाम मालापुर मस्जिद धारवाड़, उनके आने से कबल एक अशअर कहना मुनासिब समझता हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, अमीर किशोर हिंदुस्तान गरीब नवाज, दोनों हाथों को बुलंद करके कह दीजिए सुभान अल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अमीर किशोर हिंदुस्तान गरीब नवाज, अमीर किशोर हिंदुस्तान गरीब नवाज, फुरूग़े अंजुमन चिश्तियाँ गरीब नवाज, बहार आ गई गुले गुलजार फकीर में तुझसे, तू अहले चिश्त की रूहे रवां गरीब नवाज, तू अहले चिश्त की रूहे रवां गरीब नवाज। मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद कलीम अशरफ नईमी खान साहब के लिए। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम, तलबा और तालिबात, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लिवलीही वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीना बिआदाबि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम अलैहि तस्लीतु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअज़मिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन, बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे इलाही ताहुवद खुर्शीद माही चिराग़ चिश्तियाँ रोशनाई क़ुर्बे हक़ नियाज़ गरफ़ाही साज़ विर्दे ज़बा मोइनुद्दीन। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी, और अजब कशिश है तेरे रोज़े की ख्वाजा,
عجب کشش ہے تیرے روزے کے خواجہ، جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے۔ آئیے ایک بار پھر ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پیش کر لیں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و اصحابہ دائما ابدا سرمدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان باوقار، آج کا یہ عظیم الشان جشن فیضان غریب نواز و تکمیل حفظ قرآن دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کے وسیع اور عزیز صحن میں منعقد کیا گیا ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفکر اسلام سماحت الشیخ حضرت العلامہ الحاج سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی سرپرست اعلیٰ دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کی سرپرستی میں اور اساتذہ و کمیٹی کی قیادت میں ہم اور آپ کی سماعت میں آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں دو عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے اور دونوں عنوان ایسے ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت کی قلت یقینی ہے، مگر یہ گفتگو مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ قرآن پاک کی عظمت، حافظ قرآن کی عظمت، سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ عطائے رسول سلطان الہند، نائب النبی نائب رسول خواجہ معین الملہ والدین اجمیری حسن سنجری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی تھوڑی بات کرنی ہے۔ قرآن اور عظمت قرآن، حافظ قرآن کے اوپر بھی کچھ باتیں میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساری باتوں کو مختصر سے وقت میں ہی ادراک میں لانا ایک مشکل امر ہے۔ علماء اور حفاظ تشریف رکھتے ہیں، ہم ساری باتوں کا احاطہ تھوڑے سے وقت میں نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا اور اسی قرآن کی تبلیغ اور فروغ کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن کو بدلنے کی کوشش ابتدائی اسلام سے کی گئی۔ اگر قرآن کے حروف کو بدلا جا سکتا تھا تو یاد رکھیں جنگ بدر اور جنگ احد میں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس کلام پر اعتراض ہوا کہ یہ تو انسانی کلام ہے، یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو، تو اللہ رب العزت نے دنیائے انسانیت کو چیلنج دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے، شبہ ہے اس کتاب میں، تو اس کے مثل کوئی سورت یا آیت لا کر کے دکھا دو، اس کی جیسی کوئی آیت لا کر کے دکھا دو۔ یہ خدا کا چیلنج اب بھی باقی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں سب کو بلا لو، اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں سب کو بلا لو اور بلا کر کے قرآن جیسی ایک سورت ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور یہ انکار کرنے والوں کے لیے
کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، خانہ کعبہ کی دیوار سے 7 مہینے تک لٹکا کے رکھا گیا اور چیلنج دیا گیا اس کے جیسی کوئی آیت لا کر کے دکھا دو، اس کے جیسے کوئی آیت لا کر کے دکھا دو۔ تو کسی نے آ کر کے پڑھ کر کے تینوں آیتوں کو پڑھا تو آگے لکھا ما کان ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ما کان ھذا کلام البشر، یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر دوسرا شاعر آ کر کے پڑھتا ہے 3 آیتیں جب پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر سے فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو یہ 3 آیتیں اس کو الگ لگتی ہیں، اور چوتھی بات جو جملہ ہوتا ہے ما کان ھذا لکلام البشر، چوتھی بات جب وہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے ولیکن ھذا کلام البشر، 3 آیتوں کو کہتا ہے یہ تو بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چوتھی آیت جو لکھی گئی تھی لیکن وہ کہتا ہے ولیکن ھذا کلام البشر، لیکن یہ کسی بندے کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا لکھا ہوا نہیں۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی نظام بنائے جاتے ہیں LKG اسکول سے لے کر کے یونیورسٹی تک، وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے، جو سلیبس تیار کیے جاتے ہیں، ٹیچرز یہاں تشریف رکھتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ یہاں پہ موجود ہے، اساتذہ موجود ہے۔ کسی ملک کا قانون ہو یا کسی یونیورسٹی یا اسٹیٹ لیول یا پھر CBSE سلیبس تیار کیا جاتا ہو یا انٹرنیشنل سلیبس جو بھی تیار کیا جاتا ہو، یاد رکھیں وقت کے حساب سے اس کو بدلا جاتا ہے، اس میں ترمیم اور اضافہ کیا جاتا ہے، وہی مستقل نہیں چلتا ہے۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس بھی بدلے گئے۔ ملک میں قانون بنتا ہے، وقت کی ضرورت بدلتی ہے تو قانون کو بھی بدلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے نازل کیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے نظام حیات بھی ہے، نظام قانون بھی ہے، اس میں آج تک نہ ایک حرف بدلا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ اس سے پہلے بدلا گیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تحریف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے جس میں اللہ رب العزت نے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے، بس ضرورت ہے ہمیں اس میں تلاش کرنے کی۔ اللہ کے نبی قیامت کی بارے میں فرما رہے تھے تو حضرت علی تھے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ قرب قیامت میں جب فتنے اٹھیں گے تو لوگ ہدایت کیسے پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب لوگ فتنوں میں ہوں گے اس وقت قرآن سے فیصلہ لیں گے تو ہدایت پر رہیں گے، قرآن سے لپٹ کر کے رہیں گے، قرآن سے چمٹ کر کے رہیں گے، تبھی وہ فتنوں سے بچ پائیں گے۔ اور اگر قرآن سے الگ ہو گئے تو یاد رکھیں وہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، اور آج ہم فتنوں کا شکار ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے قریب تو ہے مگر ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں۔ حافظ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بہت مختصر دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھیں گے کبھی؟ ٹیچرز نے یہاں پہ قرآن ہم پڑھتے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے، سمجھیں گے کب؟ سمجھنے کا وقت کب آئے گا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حافظ قرآن بنا دیا جائے تو بچے کیا کریں گے؟ یاد رکھیں غریب نواز بھی حافظ قرآن تھے اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کا حفظ کیا تھا۔ طلبہ بیٹھے عزیز محمد جیشان کلادگی
یہ حفظ مکمل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذہن اور قوت حافظہ کو سلامت رکھے اور ان کے سر پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے. گھبرانا مت. تمہیں بروز حشر جب کھڑا کیا جائے گا رب کے حضور میں، حدیث پاک میں آتا ہے رب حافظ قرآن سے کہے گا قرآن کی تلاوت کرو. آقا فرماتے ہیں جس قدر وہ قرآن پڑھتا جائے گا اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا، اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا، اور ان کے ماں باپ کو بروز حشر نور کا تاج عطا کیا جائے گا. وقت نہیں اتنا کہ ساری روایتیں کھول کر کے بیان کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بزرگ فرشتوں کے ساتھ رکھے گا، بزرگ فرشتوں کے ساتھ رکھے گا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے، جیسے یہاں تدلنا بولتے ہیں، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو کہتے صاحب میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، پڑھوں یا نہ پڑھوں، رہنے تو چھوڑ بھی کیا کروں. ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. قرآن حافظ قرآن بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کالج میں پڑھ کر کے اچھی جاب ملے گی، اچھی سیلری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ کو بڑھاپے میں گیسٹ ہاؤس میں ڈالتے ہیں. میں ان ماں باپ سے کہنا چاہوں گا اور آپ تجربہ لے لیں، میں نے کالج یونیورسٹی بھی دیکھی ہے اور مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. ایک حافظ قرآن عالم دین بچہ بن کر کے جب نکلتا ہے تو یاد رکھیں وہ کتنی بھی عمر والا کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی سیلری لیتا ہوا کیوں نہ نظر آئے، کتنا بڑا پیسے والا بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب اس کا استاذ سامنے آتا ہے تو استاذ کی طرف کبھی پیٹ کر کے نہیں چلتا ہے. اسے اپنے استاذ کی جوتیوں کو اٹھانے میں کبھی تردد تکلف نہیں ہوتا ہے. اسے کالج کے اسٹوڈنٹ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے. ٹیچرز یہاں ہیں، اس میں ٹی سی ایچ، بی ایڈ اور ماسٹر بھی کیے ہوں گے، ایم اے، ایم ایس سی جو بھی ہو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہی بناؤ، عالم دین ہی بناؤ. میری گزارش ہے اپنے بچوں کی زندگی کی ابتدائی تعلیم، زندگی کی بنیاد دین کی تعلیم پر رکھو. آپ نے جو بنانا ہے، جس میڈیم سے پڑھانا ہے آپ پڑھائیے، لیکن اپنے بچے کو دیندار انجینئر، دیندار ڈاکٹر، دیندار بزنس مین بنائیے. وہ کبھی ماں باپ کی شفقتوں سے نہ دور ہوگا اور نہ باپ کو اپنی محبت سے دور کرے گا. اور ایک گزارش کروں میں آپ سے، جن میں حضرات نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دیا ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھانے میں جو بھی تعلیم دیتے ہو، ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کتنی تعلیم دیتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہوتی ہے آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. بولتے کہ سر کا پسینہ جب پیر کے نیچے آتا ہے تب پیسہ ملتا ہے. پیسے جوڑ جوڑ کر کے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بچہ بولتا ہے ابا آج فنکشن ہے کالج میں، آج فرینڈ سرکل کے ساتھ ٹور جانا ہے، کالج کے ساتھ ٹور جانا ہے، فلاں کی جگہ جانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے. ہر فرمائشیں آپ پوری کرتے ہو، ہر ضرورت پوری کرتے ہو، ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز آپ نے دے رکھی اپنے بیٹے کو آپ کے گھر میں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس قابل بھی بنائے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق اس کی اولاد کو ہوتا ہے، اس کے بیٹے کو ہوتا ہے. کوئی کہتا صاحب میں فلاں صاحب کو بلایا وہ ہدیہ بھی دوں گا، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا. میں بڑی محبت کے ساتھ اس سے کہتا ہوں گا کتنے میں بیچا اپنے باپ کے جنازے کو؟ قیمت لگا رہے ہو اپنے باپ کے جنازے کی، اپنے باپ کے میت کی قیمت لگا رہے ہو ہدیہ دے کر کے. اگر تمہارے اندر اتنی شعور، اتنی سمجھ ہے
تو کیوں نہیں آگے بڑھ کر کے اپنے باپ کے جنازے کو پڑھا رہے ہیں؟ چلو جنازہ نہ صحیح اپنے باپ کو کفن پہنا سکتے ہو، کفن نہ صحیح سنت کے مطابق اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا سے لے سکتے ہو، کاندھا نہ صحیح سنت کے مطابق اپنے باپ کے جنازے کو قبر میں اتار سکتے ہو۔ سارے لوگ دوسرے کرتے ہیں، سارے کام بھی دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ساری آرام و آسائش کا انتظام ہمارے لیے کرتے ہیں، اور آج وہی اسٹوڈنٹس، وہی طالب علم، وہی بیٹے اپنے باپ سے کرتے ہیں کہ ابا آپ کو کیا معلوم، آپ تو آفس سے گھر، گھر سے آفس، اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، دکان سے گھر، گھر سے دکان، اتنا ہی پتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ انجوائے کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹا اگر ماں باپ گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، دکان سے گھر، گھر سے دکان نہ جاتے، آفس سے گھر، گھر سے آفس نہ جاتے، تو یاد رکھو آپ کی خواہشیں پوری نہ ہوتی۔ آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے اپنی خواہشوں کو دفن کر دیا ہے۔ وہ باپ ایک کپڑے میں عید بھی کر لیتا ہے، بقرعید بھی کر لیتا ہے اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے لے، اور تم کہتے ہو کہ تم کو کیا معلوم انجوائے کیا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ ہی ہے، یاد رکھنا، کہ جو تمہارے دکھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے سکھ میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، کبھی تم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اور وہی اولادیں نافرمانی نہیں کریں گے جنہیں دین کی تعلیم سے آپ نے آراستہ کیا ہوگا۔ جنہیں دین کی تعلیم ہوگی وہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ آج اولڈ ایج ہاؤس میں، یتیم خانوں میں مسلمان ماں باپ بہت کم ملتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ بہت کم ملتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے بناؤ، مگر دیندار بناؤ، انہیں دین کی، ان کی زندگی کی بنیاد دین کی تعلیم پر رکھو۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں آج ساری دنیا قدمیں جھکاتی ہیں۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی آتے ہیں۔ غریب نواز کیا تھے؟ غریب نواز، ہم یہ سوچتے ہیں کہ غریب نواز کو ہم نے بلایا ہے، غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد غریب نواز بنے، نہیں۔ غریب نواز بچپن میں کیسے تھے معلوم ہے؟ خواتین بھی بیٹھی، میں بڑے ادب اور محبت کے ساتھ اجازت چاہے تو یہ بات کہنا چاہوں گا۔ 530 ہجری میں مختلف روایتوں کے مطابق سرکار غریب نواز پیدا ہوتے ہیں۔ سنجر یا جسوجستان یا اصفہان، مختلف روایتیں، تفسیر بہت لمبی ہے، کیونکہ آپ کی عمر وصال کے وقت 97 آپ کی ایج تھی۔ 627 ہجری میں 6 رجب المرجب کو آپ کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے مطابق آپ کی ولادت 530 ہجری۔ ایک روایت کے مطابق جمادی الاخر کا مہینہ تھا، ایک روایت کے مطابق 14 رجب المرجب۔ علماء بیٹھے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا، دودھ پینے کا زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ تھا، تو سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا، میرے گھر میں کوئی خاتون اپنے بچے کو لے آتی اور بھوک سے وہ بچہ روتا تو غریب نواز کا اشارہ کرتے، والدہ یہ بچہ بھوکا، اس کو اپنا دودھ پلا دے۔ یہ غریب نواز تھے۔ غریب نواز کی والدہ کہتی ہے کہ میں اپنے سینے سے لگاتی، دودھ پلانا شروع کرتی، وہ بچہ بھوک جب اس کا مٹتا خاموش ہو جاتا ہوتا۔ غریب نواز نے اپنے حصے کا دودھ بھی غریب کے بچوں کو پلوایا ہے، اپنی ماں سے التجا کر کے۔ غریب نواز کی والدہ کہتی ہیں کہ سرکار غریب نواز بچپن میں جب چلنے پھرنے کے لائق تو غریب کے بچوں کو بلا کر کے اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ آج ہم غریبوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم مس یوز کرتے ہیں ان کا۔ ایک بات بولوں، جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کھودنے کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ جو محلے کا غریب آدمی ہوتا ہے، جسے ضرورت ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، چند پیسوں کے لیے مجبور ہوتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ لیکن آپ کے گھر میں جب کبھی فنکشن ہوتا ہے، تو بتاؤ سب سے بہتر ٹیبل کس کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ سب سے بہتر ٹیبل کس کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ فیصلہ کر لینا۔
جو آپ کے عالم برزخ کے پہلی منزل کا مکان بنانے کے لیے ایک غریب آدمی کو بھیجا جاتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں، مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو اسی غریب کو سب سے آخر میں ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس امیر آدمی کو اچھے ٹیبل اس کے لیے سجائے جاتے ہیں۔ میں امیری کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں غریب نواز کے ہم ماننے والے ہیں۔ غریب نواز ہندوستان میں کس لیے آئے تھے؟ اس لیے نہیں آئے تھے غریب نواز کے غریبوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، غریبوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جائے۔ یاد رکھیں قرب قیامت میں اسلام کا بوجھ غریبوں کے کندھوں پر بچے گا، امیر اس سے دستبردار ہوں گے۔ آج یہاں جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کیا اسے امیر کے بچے ہیں؟ ایک بات بڑے معذرت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، آج سرمایہ دار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کی بڑی کمی ہے، مدرسے میں بچوں کی بڑی کمی ہے، آپ محنت کیجئے، بچوں کو لے کر کے آئیے، ان سے بڑی محبت سے آپ پوچھئے آپ اپنے گھر سے کتنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے گھر سے مدرسے میں کتنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بننے کے لیے بھیجیں۔ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی کہ ہم مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، بچوں کو کیسے بھیجیں۔ تو آپ تعاون کیجئے، حکومت مت کیجئے۔ آپ مدرسے کا تعاون کیجئے۔ میں نے مسجد میں کہا تھا، یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو پیسہ دے کر کے مسجد میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا پیسہ لے مسجد سے نکل جائے۔ آپ تعاون کرتے ہیں، تعاون کیجئے، عند اللہ معذور کے مستحق بنیے، لیکن آپ حکومت کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے۔ سرکار غریب نواز کے اوپر بات ہو رہی تھی، سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بچپن سے غریب نواز تھے اور ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ ذیشان سلمو حافظ قرآن بنے اور یہاں بچے حافظ قرآن بننے کے لیے اس راہ پر گامزن ہیں، اس راہ پر گامزن ہیں۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 24 سال ایک روایت کے مطابق 34 سال صحیح قول کے مطابق 20 سال کی عمر تک آپ علوم دینیہ حاصل کرتے رہے۔ آپ کے استاذ نے آپ کو بارگاہ خواجہ عثمان ہرونی میں بھیجا اور آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سے 21 سال تک خدمت کرتے رہے اور علم طریقت، معرفت اور حقیقت حاصل کرتے رہے۔ آج ہم اور آپ بھی مرید ہیں، صحیح ہے، ہم اور آپ بھی مرید ہو جاتے ہیں آل رسول سے، پیر و مرشد سے، لیکن احترام کتنا ہے ہمارے پاس؟ سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کا 20 سے 21 سال تک خدمت کرتے رہے، اور میں یہ لفظ سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے پیر و مرشد کے گھر میں سرکار غریب نواز ایک نوکر کی طرح کام کرتے تھے، جھاڑو بھی لگاتے تھے، بچوں کے کپڑے بھی دھوتے تھے، کپڑے بھی بدلتے تھے۔ خواجہ عثمان ہرونی کی بات ہے، کبھی ہم نے اپنے پیر و مرشد کی ایسی خدمت کی؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب قبلہ آئیں اور ہم جیسے ان کے پاس پہنچے، پیر صاحب پوری توجہ ہماری طرف رکھیں، جیسا میں بولوں ویسا سننا۔ باہر جا کر میں کیا بولتے ہیں کہ میں جیسا بولتا ہوں پیر صاحب ویسا فالو کرتے، میری بات کو کبھی ٹالتے نہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا پیر صاحب آپ ہیں کہ وہ ہیں، مرید آپ ہیں کہ وہ ہیں، پیر صاحب کون ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بار یاد رکھنا، مرید ہونا آسان کام نہیں ہے۔ بیعت جسے کہتے ہیں، بیع کے معنی ہوتا ہے عربی لفظ میں بیچنا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بنوں گا، بس مختصر سے وقت میں نکل رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز، ٹھنڈی کا مہینہ تھا، انگیٹھی ہوتی ہے جو بھٹی میں آگ رکھ کے جلائی جاتی، مٹی کی بھٹی، پلاسٹک کی بھٹی آج استعمال کرتے ہیں مسالہ وغیرہ، سیمنٹ بالو اٹھانے کے لیے۔ تو اس وقت ہم کانپ رہے تھے، رات کا وقت کافی گزرا۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی نے کہا
मोइनुद्दीन इसे उठाओ अंदर ले चलो। गरम भुट्टी उठा करके सर पे रख दिया गरीब नवाज ने, उठा के रख लिया। चलने लगे। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी ने कहा मोइनुद्दीन तुम्हारा सर तवज्जो दे रहा, वलमा से तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारा सर आग की गर्मी से जल जाएगा। सरकार गरीब नवाज ने भुट्टी उठाई, जमीन पर पटक दिया, वो फूट के निकल गया। सरकार गरीब नवाज ने कहा हुजूर मैं खुद को आपके हाथों पर बेचे 20 साल गुजर गए, अभी भी ये सर मेरा है? ये सर मेरा तो न था, ये जलेगा कैसे? इसको बेच करके 20 साल गुजर गए, अब ये सर मेरा नहीं है, ये सर आपका है, ये जिस्म आपका है, ये जिंदगी आपकी है। इस जिस्म को जैसा चाहे आप इस्तेमाल करें, आपका पूरा। क्या कभी हमने अपने पीरो मुर्शिद को यह हक दिया? बै के मानी होते बेचना, और जब आदमी कोई चीज बेच देता है तो उसका मालिक नहीं रह जाता है, मालिक खरीदने वाला बन जाता है, वो जैसा चाहे इस्तेमाल करे। वो गरीब नवाज अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा था, किस लिए? अना सागर को कोसे में समाने के लिए नहीं भेजा था, ऊंट को बिठाने के लिए नहीं भेजा था, सल्तनत कायम करने के लिए नहीं भेजा था, भेजा था कुरान के अहकामात को अवाम तक पहुंचाने के लिए। गरीब नवाज आए थे हक्कानियत, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देने के लिए आए थे, नफरत फैलाने के लिए नहीं आए थे। वो सरकार गरीब नवाज जो रातों रात इबादत करते थे, मुसल्ले पे बैठे रहते थे। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मरतबा गरीब नवाज बैठे थे, मगमूम आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा हुजूर मामला क्या है? आपने तो 1700 खानदान 90 लाख लोगों को, 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल किया, इतने इबादत गुजार हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, कुरान के अहकामात बताते हैं, कुरान की पाबंदी करवाते हैं, तिलावत कलाम पाक खुदा फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान है, क्यों डर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में जाने से? तो गरीब नवाज ने क्या कहा था पता है? कुतुबुद्दीन तुझे पता नहीं है अल्लाह का दरबार कितना बड़ा है, कितनी अजीम शान का मालिक है मेरा रब, उसकी शान कितनी अजीम है, तुझे पता नहीं है? ये छोटे छोटे तोहफे लेकर के मैं कैसे जाऊंगा उसके पास? ये छोटे छोटे तोहफे, दुनिया का भी मामूल है, आदमी जिस फंक्शन में जाता है उसकी कैटेगरी के मुताबिक गिफ्ट्स लेके जाए जाते हैं। मैं अपनी रब की बारगाह में ये छोटे छोटे तोहफे कैसे लेकर के जाऊंगा? गरीब नवाज थे जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को ईमान की दौलत से मालामाल किया था, जिनके दिलों में ईमान का चिराग रोशन किया था, रातों रात अल्लाह की इबादत करते थे, कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते थे। उनका ही हाल है। आज हमारा क्या हाल है? एक वक्त की नमाज पढ़ ले तो 6 टाइम चिल्लाते हैं, बयान करते हैं। 2 दिन मुस्तकिल नमाज पढ़ लिए तो जितनी रकातें पढ़े होते उससे डबल लोगों को जब तक बता नहीं देते कि 2 दिन से मैं मुस्तकिल नमाज जा रहा हूं, तब तक उनका दिल नहीं भरता है, उनका दिल नहीं भरता। इतना ऐलान कर देते हैं, याद रखें दिखावा रिया ये शिर्क है, दिखावा कभी मत करना। गरीब नवाज ने कहा था नमाज के बगैर जिंदगी कुछ माने नहीं रखती है, नमाज के बगैर जिंदगी कुछ माने नहीं रखती। नमाज बंदे और खुदा के दरमियान राज है, नमाज बंदे और खुदा के दरमियान राज है। और मैं अर्ज करता हूं हमको बड़ी तकलीफ होती है जिंदगी में, बड़ी तकलीफें आती। हंसते हुए चेहरे के पीछे जितना दर्द छुपा होता है ना, आप उसके चेहरे से भाग नहीं सकते हैं। बहुत कम होते हैं जो अपने चेहरों से दर्द बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह दर्द को समझता है, पहचान लेता है। हम बचपन में जब तकलीफ में होते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, जाते ही आंखें भर आती हैं और आंसू बयान करते हैं कितनी तकलीफ है। माँ बाप से ज्यादा 70 माओं से ज्यादा रहम करम करने वाला रब। ऐ लोगों, अगर उस मुश्किल घड़ी में, मुसीबत में चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे बात कर ले, तुम्हें तसल्ली हो जाए, तो कुरान पढ़ लो
تمہیں سکون مل جائے گا. اور تم چاہتے ہو کہ اپنے رب سے بات کرنے مجھے سکون ہو جائے تو نماز کے لیے نیت باندھ لو, اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا کر دے گا. جب بھی چاہو تم اپنے رب سے بات کرنا چاہو نماز پڑھ لو, اور جب چاہو تمہارا رب تم سے بات کر لے تو قرآن پڑھ لو, تمہیں زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. آج ہمارا حال ہے, آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں, ہم اور آپ صدقہ کب دیتے ہیں؟ مصیبت آنے کے بعد. ہم پہلے سے صدقہ دیتے رہے تو مصیبت گھر میں آئے گی. گندگی اگر لگ جائے جسم پہ دھو گے تو تھوڑا نہ تھوڑا اثر, کتنا بھی آلہ لگاؤ, کسی بھی واشنگ مشین میں دھو لو آپ, پٹک پٹک کے دھو تو اثر باقی رہے گا. اثر باقی نہ رہے, ذہن میں یہ اثر رہے گا اس پر گندگی لگی ہے. تو مصیبت آنے کے بعد کیوں صدقہ, آنے سے پہلے کیوں صدقہ ہم نہیں دیتے ہیں؟ مصیبت آنے کے بعد گھر میں کیوں قرآن پڑھواتے ہیں, مصیبت آنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں بھی نماز پڑھتے تھے. فرمایا گھر میں بھی سنت نفل پڑھ لیا کرو, گھر کو قبرستان مت بناؤ. حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے, نبی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, پھر بھی تہجد میرے آقا اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں, صدقہ وقت پر دیتے رہیں, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, تو کیا مصیبتیں آئیں گی؟ جب مصیبتیں گھر میں ڈیرا ڈال لیتی, اپنی زلفوں کو بکھیر کر کے سو جاتی ہیں, تب ہم اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں کہاں جاتے وہ ہم کچھ معلوم. تو پہلے سے میری گزارش ہے, جن گھروں میں تلاوت ہوتی رہے گی قرآن کی, جن گھروں میں نماز ہوتی رہے گی, جن گھروں میں صدقہ دیتے رہیں گے, انشاءاللہ اس گھر میں برکت ہوگی, مصیبت نہیں آئے گی. اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے نجات و مغفرت کا ذریعہ بنائے, اور دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کے طلباء اور اساتذہ کو, اراکین کمیٹی کو, خصوصی طور پر حضور تنویر ملت مفکر اسلام کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا کرے, صحت و سلامتی کے ساتھ حضور مفکر اسلام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دراز ہو, اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ روز بروز ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. سویا تھا میں سکون سے کس نے جگایا مجھ کو, سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا. یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی, یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی. حضرت گرامی حضور خواجہ گری نواز علیہ رحمت و رضوان میں منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ملتمس ہوں جنید چنور سے دارالعلوم حضرت ہاشم پیر. بلانا ایک کوزے میں انا ساگر کے پانی کو, بلانا ایک کوزے میں انا ساگر کے پانی کو, ابھی تک اس کرامت سے سبھی حیران ہے خواجہ. نہ جانے کفر کی تاریکیوں میں کہاں ہم رہتے, نہ جانے کفر کی تاریکیوں میں کہاں ہم رہتے. کرم تیرا ہے جو ہم صاحب ایمان ہے خواجہ, کرم تیرا ہے جو ہم صاحب ایمان ہے خواجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حضرات محترم، اب تک آپ حضرات نے جس منظر کا انتظار کر رہے تھے وہ منظر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کا پروگرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بجاه سيد المرسلين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب قبلہ خطیب و امام رونق پور مسجد ہرواڑ، ان کے آنے سے قبل ایک اشعار کہنا مناسب سمجھتا ہوں. کوئی حکومت آئے کوئی جائے اس سے کیا مطلب، کوئی حکومت آئے کوئی جائے اس سے کیا مطلب، کوئی بیٹھے کرسی پر مگر سلطان ہے خواجہ. تیری شان مبارک میں وہی بکواس کرتے ہیں، تیری شان مبارک میں وہی بکواس کرتے ہیں جو تیرے مرتبے اوصاف سے انجان ہے خواجہ، جو تیرے مرتبے اوصاف سے انجان ہے خواجہ. ملتمس ہوں حضرت حافظ وقاری محمد ریحان قادری صاحب. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. لخمسة أطفي بها حر البلاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. صدق الله العظيم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بحمد تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم اور آپ ہند الولی عطا رسول خواجہ خواجگاں خواجہ بے کساں سلطان ہند و ستاں ہمارے گردنوں کے مالک خواجہ معین الحق والملت والدین سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری المعروف مولا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس کے اس حسین موقع پر دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کے وسیع و عریض احاطے میں
سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم حضرت ہاشم پیر جو مفکر اسلام حضرت العلام بقیت السلف حجت الخلف حضور تنویر ملت حضرت العلام الحاج الشاہ سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا و سربراہ اعلیٰ ادارہ حاضہ، اس عظیم الشان جو ادارہ آپ نے قائم کیا، اس ادارے کے ایک ہونہار طالب علم نے قرآن مجید کی تکمیل کی، حفظ قرآن مکمل کیا، اس سلسلے میں آج ہم اور آپ یہاں حاضرین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم تمام کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، ایک مختصر پیغام میرے دامن میں ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں آ کر کے کچھ بولنا ہے، اگر معلوم ہوتا قبل از وقت تو میں کچھ تیاری کر کے آتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جو پیغام مجھے اور آپ کو دیا، اس پیغام سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے مراد اولیاء کاملین کی ذات ہے۔ قبل اس کے ایک مرتبہ میں آپ سب بچوں کو درود پاک پڑھاؤں گا، آپ درود پاک بآواز بلند پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہندوستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا کوئی ایک بھی ایسا خطہ، ایک بھی ایسا کونا، ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر لوگ ہند الولیاء رسول خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات سے واقفیت نہ رکھتے ہوں، آپ کو جانتے اور پہچانتے نہ ہوں۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ آپ کو وصال کو 814 سال کا عرصہ بیت چکا، لیکن آج بھی ان کا ذکر باقی ہے، آج بھی ان کا چرچا باقی ہے، آج بھی ان کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی سرکار غریب نواز کا نام ہمارے دلوں میں اور زبانوں پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار غریب نواز ابھی ماضی قریب ہی میں ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں بلکہ 100-150 سال کا عرصہ بیت چکا ہے کہ مولا غریب نواز کو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے 100 سال 200 سال نہیں بلکہ 814 سال کا عرصہ بیت چکا، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ، آج بھی ان کا ذکر بالکل تر و تازہ ہے۔ تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کا کلام کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم اپنی زندگی کے اندر جب تک تم زندہ رہو گے تب تک تم میرا ذکر کرتے رہو گے، لیکن میں خالق کائنات ہو کر اس ذکر کا بدلہ اس شان سے تمہیں عطا کروں گا کہ قیامت تک
تمہارا ذکر زندہ رہے گا، تمہارا نام زندہ رہے گا، تمہارا چرچا ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہاں میں توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا ایمان والا، اس کے بعد ایمان والا جب اللہ رب العزت کسی کو کہہ رہا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑی سند ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو ایمان والا کہہ دیا تو ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو۔ ایک بندہ ایمان بھی لے آیا، تقوی بھی اختیار کر گیا، ظاہر سی بات ہے جو بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے تو اس کی راتیں مصلے پر کٹ رہی ہے، اس کا دن تو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گزر رہا ہے، وہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہے، لیکن باوجود اس کے ایمان لانے کے، باوجود اس کے تقوی اختیار کرنے کے، میرے کریم نے کہا سچوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کی وجہ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایمان لانے والے کا ایمان، تقوی اختیار کرنے والے کا تقوی، پرہیزگار کی پرہیزگاری، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے، اس کا تقوی اس کے دامن سے خالی ہو جائے، اس کی پرہیزگاری داؤ پر لگ جائے۔ تو شیطان ہر ہیلے اور ہر بہانے سے، ہر موڑ پر آ کر کے اس تقوی اختیار کرنے والے کو، اس ایمان لانے والے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے شیطان صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے طرح طرح کے داؤ پیچ چلا رہا ہے۔ اگر تمہارا ایمان، تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے عقائد و نظریات کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے اعمال کی سلامتی چاہتے ہو تو تنے تنہا مت چلنا، بلکہ اپنا ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں دے دینا، بلکہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اولیاء سے جڑ جانا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا، تو اس کی برکتیں یہ ہوں گی جہاں شیطان بہکا کر کے تمہارا ایمان لوٹنے کی کوشش کرے گا، وہاں یہ نسبت کام آئے گی، اور یہ نسبت ایمان پر خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہی وتیرہ مذہب اہل سنت کا شروع سے ہے کہ اہل سنت اولیاء کاملین سے ہمیشہ وابستہ رہے اور اپنی آخری سانس تک اولیاء کاملین کے نام سے وابستہ رہیں گے۔ جس احاطے میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ عظیم الشان چمکتی دمکتی عمارت جس بارگاہ سے منسوب ہے قطب دکن مرید نواز سرکار ہاشم پیر دستگیر، جنہوں نے دکھی دلوں کے اندر وہ خوشیوں کی لہر دوڑائی کہ الحمدللہ مولا سرکار ہاشم پیر دستگیر کا نام آتے ہی جو ہے مرجائے ہوئے چہرے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کے دامن سے جڑے رہنے کا یہ فائدہ ہے، یہ برکتیں ہیں کہ ایک انسان یہاں بھی کامیاب رہے گا اور انسان قبر میں بھی کامیاب ہوگا اور ایک انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کی زندگی آپ پہلے دن سے دیکھیں، پہلے دن سے لے کر اخیر دن تک ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے، ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کے حوالے سے مجھ سے بیشتر حضرت العلامہ مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ نے جو بہترین آپ کی زندگی پر جو روشنی ڈالی، آپ کی زندگی کے جو
کچھ جو ہے وہ جھلکیاں ہمارے سامنے رکھی، اس کے بعد مزید جو ہے کچھ باتیں عرض کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں مولا غریب نواز کی زندگی کے ہم اپنے دلوں کے اندر لے کر کے جائیں، کیونکہ آج دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کے ایک طالب علم نے تکمیل قرآن مکمل کی، قرآن مجید کو مکمل کیا، تو ضرورت ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن پاک سے بھی مضبوط ہو، اولیاء کاملین سے بھی مضبوط ہو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ مولا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ماں کی گود میں جو ہے وہ غریبوں کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی غریب خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو گود لے کر جب آپ کے گھر آتی تو وہ مولا غریب نواز جو ہے اپنی ماں کا دودھ چھوڑتے اور اپنی ماں کی طرف اس انداز میں دیکھتے کہ یہ جو میرے حصے کا دودھ ہے وہ اس غریب عورت کی، غریب خاتون کے اس گود کے بچے کو پلایا جائے۔ تو اس واقعے سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو، کردار کو اپنی زندگی میں لائیں گے کبھی میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ولایت کس چیز کا نام ہے، ولی کہتے کسے ہیں، یہاں اس کا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، حضور تنویر ملت نے دور حاضر کے کئی پیروں کی ایسی دھجیاں بکھیری ہے کہ وہ جلدی اپنی پیر ہونے کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر گلی کے اندر ایک پیر صاحب ہے، ہر گلی کے اندر ایک خانقاہ ہے، ہر گلی کے اندر جو ہے وہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اصل پیر کون ہے اور اصل کرامت کیا ہے، اس کا بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن دیکھیں اصل کرامت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دور حاضر میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوا اطاعت رسول، اتباع رسول میں سنت رسول کے مطابق جو زندگی گزاری جائے وہی سب سے بڑی کرامت کہلاتی ہے۔ ذرا دیکھیں جو واقعہ ہم نے سنا اسے ہم سیرت رسول کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کا بچپنا ہے، سرکار غریب نواز نے چاہے ماں کی گود کی سنتیں ہوں، چاہے جوانی کی ہو، چاہے عالم شباب کی ہو، کوئی سنت ایسی نہیں ہے جسے مولا غریب نواز نے ترک کیا ہو۔ یہ ماں کے یہ گود کا ولی ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، سنتوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ ہمیں ہر موڑ پر نظر آتے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھائے، سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں حضرت سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی جو ہے آغوش میں تھے، آپ کے گھر میں حضور علیہ السلام ہے، آپ واقعہ جانتے ہیں، میلاد میں سنتے ہیں کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب کے اندر جب بچے پیدا ہوتے اچھے ماحول کے لیے، اچھے نیچر کے لیے جو ہے اہل عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر جسے ہم کھیڑا عام زبان میں کہتے ہیں وہاں دے دیتے اور دائیاں ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام کو سیدہ دائی حلیمہ کی آغوش میں ڈالا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدہ دائی حلیمہ کا دودھ پینے کے لیے اور جو ہے وہ جو ہے بچے تھے جن کا نام حضرت عارف ہے۔ ذرا دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا انوکھا باب ہے، ایک اچھوتا باب ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دائی حلیمہ کی جب آپ کو آغوش میں ڈالا گیا تو حضور علیہ السلام یہ
جانتے تھے. اسے اللہ رب العزت نے عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دائی حلیمہ کی گود میں آئے ہیں، اللہ اکبر، جب دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فطرت کے خلاف سیدھی جانب کے بجائے الٹی جانب سے آپ نے دودھ نوش فرمایا اور سیدھی جانب دودھ نہیں نوش فرمایا. تو میرے امام نے اس واقعے کو، اس روایت کی عکاسی کیوں کی؟ دیکھیں، فطری تقاضا ہے کہ ماں کے سینے میں سیدھی جانب دودھ زیادہ ہوتا ہے اور الٹی جانب کم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جانب دودھ کم تھا اس سینے، اس طرف کو، اس جانب کو اپنے لیے مختص کیا، اور جس جانب دودھ اور شیریں زیادہ تھی اسے جناب حارث کے لیے ترک کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام آئی ہی انسانیت کے لیے ہے. اور اسی بات کو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلی نے اس بات کو اس انداز میں نقل کیا: بھائیوں کے لیے ترک بستر کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. سیدنا امام اہل سنت نے اس واقعے کو دیکھا اور یہی چیز ہمیں مولا غریب نواز کی زندگی میں نظر آتی ہے. یہی چیز ہمیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتی ہے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میں اپنی ضرورت کا دودھ پی چکا ہوں، جو باقی ہے وہ غریب کی اولاد کو پلایا جائے. یہ حال صرف آپ کی زندگی ہی میں نہیں، صرف بچپنے ہی میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر ہمیں نظر آتا ہے. عزیزان محترم، ذرا دیکھیں سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر جب ہم جھانکتے ہیں، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے سیرت نگاروں نے، بہت سارے تاریخ دانوں نے یہ بات اسلام کے دامن پر جو ہے وہ بدنما داغ کی طرح ڈالا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا، اسلام طاقت کی زور پر پھیلا، اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک پر پھیلایا گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں، جس نے یہ بات کہی اسلام تلوار کی زور پر آیا، اسلام طاقت کی زور پر آیا، اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، اس نے اپنے قلم کا حق ادا نہیں کیا، اس نے ظالمانہ کردار ادا کیا. حقیقت یہ ہے اسلام تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اسلام اخلاق کی زور پر پھیلایا گیا. آپ اٹھا کر کے پڑھیں تاریخ کو. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، زمانوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ مولا غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کس بنیاد پر پڑھایا؟ کس بیس پر پڑھایا؟ مولا غریب نواز کو جس زمانے میں، جس علاقے کے اندر آپ کو ولایت حضور علیہ السلام نے عطا کر کے بھیجی، وہ راجپوتوں کا علاقہ ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، پتا چلے گا کہ راجپوت اپنے دھرم میں، اپنے مذہب میں، اپنے کردار میں، اپنے معبودان باطل کے حوالے سے بہت سخت ہوتے تھے. وہ اپنے خداؤں کے علاوہ دوسرے خداؤں کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ایسے علاقے میں غریب نواز آئے ہیں، غریب نواز آئے ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا تلواریں دو طرح کی ہوتی ہیں. تلواروں کی دو قسمیں ہیں، ایک لوہے کی تلوار اور ایک اخلاق کی تلوار. ایک تلوار جو لوہے کی ہے وہ ایک کو دو کر دیتی ہے، اور ایک تلوار جو اخلاق کی ہے، ایک تلوار جو محبت کی ہے، ایک تلوار جو پیار کی ہے. اس تلوار کا اثر یہ ہوتا ہے جو دو ہوتے ہیں انہیں ایک کر دیا ہے. 90 لاکھ لوگوں کو مولا غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. تاریخ کی پورے اوراق کو لگ کر کے پڑھے. 850 سال کی جو ہے مولا غریب نواز کی زندگی ہمارے سامنے ہے. 850 سال کا عرصہ بیت رہا ہے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا غریب نواز نے کسی کو کلمہ زبردستی پڑھایا. مولا غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، حقیقت ہے، لیکن کسی بہن کا سندور نہیں پڑھایا گیا. زبردستی کسی کا آنچل نہیں کھینچا گیا.
کسی کے بچوں کو یتیم نہیں کیا گیا اور کسی ماں کی گود کو خالی نہیں کیا گیا، بلکہ اٹھائے تاریخ پڑھے۔ مولا غریب نواز نے مکرانہ کے حوالے سے سنا، اسی ہندوستان کا علاقہ ہے مکرانہ، اور یہ وہ راجستھان کا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت جو ہے وہ چمکتا دمکتا پتھر نکلتا ہے۔ مکرانہ کا ماربل پوری دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ مکرانہ کے علاقے سے یہ خبر مولا غریب نواز کو آئی۔ آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے۔ مولا غریب نواز کو یہ معلوم ہوا کہ اس علاقے کے اندر لوگ پانی کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کے مرید اور آپ کے شاگرد خاص تھے جو عالم دین تھے، مولا غریب نواز نے انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا، بیٹے میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپتا ہوں، تم فلاں مکرانے کے فلاں علاقہ مکرانہ کے اندر بستی میں ایک کنواں ہے، ایک جسے ہم بوڑی کہتے ہیں، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی خشک ہو چکا ہے، بالکل تل کو لگ گیا ہے، وہاں جاؤ، تمہاری ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے، تمہارا کام، تمہارا وظیفہ، تمہارا عمل صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس کنویں کے پاس بیٹھے رہو، جو بھی پانی لینے کے لیے کنویں پر آئے، جو بھی پانی لینے کے لیے کنویں پر آئے، سوال نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، چاہے مرد آئے، چاہے عورت آئے، بچہ آئے، جو بھی آئے، اپنی مشکیزے سے تم کل سے پانی نکال کر پانی لوگوں کو پہنچاؤ گے، لوگوں کو پانی پلاؤ گے، لوگوں کو پانی مہیا کراؤ گے۔ عرصہ زمانے بیتتے گئے، سال بیتتے گئے، یہ کسی عمل میں لگے ہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف لوگوں کو پانی نکالتے کنویں سے اور لوگوں کو پہنچاتے۔ دیکھیں جب علاقے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، ہمارے علاقے کی جو بوڑی ہے، جو کنواں ہے، اس کے اندر ایک نوجوان ہے، بڑا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، بڑا حسین ہے، لیکن معلوم نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس لیے آیا ہے، صرف لوگوں کو پانی بھر بھر کر کے دے رہا ہے۔ قربان جائیں، علاقے کے لوگ مل کر کے آئے، نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان تم کون ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اتنا جواب دیا، میں غریب نواز کا مرید ہوں، میں غریب نواز کا مرید ہوں، اور میرے مرشد نے مجھے تمہیں پانی مہیا کرانے کے لیے، اس کنویں سے پانی نکال کر کے تمہیں پانی پہنچانے کا ذمہ سونپا ہے، بس یہی میرا کام ہے، بس یہی میرا مشن ہے۔ یہ سن کر کے اس علاقے کے لوگوں نے برجستہ کہا، اب تک جس غریب نواز کو، جس فقیر کو، جس قلندر کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے ملک کا دشمن ہے، تو یہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ تو ہمارا خیر کا ہے۔ جب یہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس نے ہماری اس تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے خادم کو، مرید کو ہمیں پانی نکلوانے کے لیے بھیجا، تو بلا شبہ وہ مذہب، وہ دین اس قابل ہے اسے سینے سے لگایا جائے، اس کے دامن میں آیا جائے، تو وہ پورا علاقہ، نہ وہاں کوئی تقریر ہوئی، نہ کوئی مبلغ گیا، نہ کوئی مسجد تھی، صرف اور صرف اخلاق لے کر کے غریب نواز ہندوستان کے علاقے میں کونے کونے میں اپنے مریدین کو بھیج رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں جوک در جوک اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے تو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا۔ بات ذہن کے حاشیے میں آئی، اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن العاص کا میں بات مکمل کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ دینی درسگاہ ہے، یہ دین کا قلعہ ہے۔ آج اس وقت ملک ہندوستان میں پوری ظالم طاقتیں ان مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کی طرف جو ہے بڑی للچائی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے اور لوگوں کو ہندوستان کے خلاف، بچوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ یہاں آ کر کے دیکھیں۔
وہ یہاں آ کر کے ملاحظہ کرے، یہاں ان اداروں میں، ان درسگاہوں میں بچوں کو محب وطن بنایا جاتا ہے، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہاں پڑھ کر کے، سیکھ کر کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں۔ اور تاریخ کا اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مصر کی سرزمین ہے، حضرت سیدنا عمر بن العاص کا زمانہ ہے، آپ مصر کے گورنر ہے حضرت سیدنا عمر بن العاص۔ اس زمانے کے اندر ایک واقعہ یوں پیش آیا، عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں نے جو ہے حضرت عمر بن العاص کی بارگاہ میں جو ہے ایک مقدمہ دائر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے گورنر مصر، ہمارے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا، جو ایک مورت تھی، غالباً یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی یا پھر جناب مریم، وہ جو ان کا عقیدہ ہے یا پھر جو بھی ان کا نظریہ ہے، اس کے مطابق ایک مورت تھی۔ اس مورت کی رات کی تاریکی میں نہ جانے کسی نے جو ہے اس کی ناک کاٹ کر کے چلے گئے، اس مورت کی ناک کٹ گئی ہے۔ تو اب مقدمہ یہ ہے کہ آپ ہمیں انصاف دینا ہے، جس نے یہ ناک توڑی، یہ ناک کاٹی، اسے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص نے کہا ٹھیک ہے، ہم سزا دیں گے، ذرا معلوم تو ہو کہ آپ نے کیا کس نے، یہ کیا کس نے ہے، ناک کاٹی کس نے ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ سارے عیسائیوں نے بردستہ کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ناک کس نے کاٹی۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص نے کہا پھر دوسرا تمہارے سامنے دوسرا آپشن یہ ہے، یا تو پہلا آپشن یہ ہے لاؤ جس نے یہ حرکت کی ہم اسے سزا دیں گے، دوسرا یہ ہم تمہیں مال دیں گے بیت المال سے، اسلامی خزانے سے مال دیں گے، تم مرمت کراؤ اسے، جو بھی اس کا خرچ ہے ہم دیں گے، تم اسے صحیح درست کرا لو۔ دیکھیں جو لوگ اسلام پر کتنا بڑا دھبا لگاتے ہیں تلوار کی زور پر پھیلا، یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے توڑے، لیکن وہ دور بھی آیا جب انصاف انقلاب قائم ہوا، جب عدل کی جب بات آتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جس نے تمہارے بتوں کو توڑا ہے وہ کی ناک کاٹی ہے، اسلامی خرچے سے ہم اس کی مرمت کرائیں گے۔ اگر تم اس پر راضی نہیں ہو، اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کے خزانے سے تمہارے بت کی تعمیر ہو، تمہارے مجسمے کو جو ہے اس کی مرمت کرایا جائے، تو ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے، جسے سننے کے بعد ان کے بت کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ بھی تمہیں پسند نہیں، چونکہ یہاں کی ذمہ داری میری ہے، یہاں کا گورنر میں ہوں، تم مان لینے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ مجرم کا بھی تمہیں علم نہیں۔ اچھا ایسا کرو، چونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے، تم میرے سرپرستی میں ہو، میرے زمانے میں، میرے علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے، میری ہی بات تاکہ تمہیں سکون ملے۔ عیسائیوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام دوسرے مذاہب کا دشمن ہے، لیکن آج ہمیں پتا چلا اسلام نے جو تعلیم دی وہ صرف اور صرف محبت کی، پیار کی، اخلاق کی۔ یہی تعلیم، یہی عنوان لے کر، یہی پیغام لے کر ہند الولی عطا رسول مولا غریب نواز مدینہ منورہ سے ہند میں آئے اور پوری زندگی غریبوں کی خدمت کرتے رہے، اسی لیے آپ غریب نواز کہلائے۔ اور بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ ماہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ میں جو ہے وہ مولا غریب نواز نے اپنا حجرہ بند کر دیا۔ آپ حجرے کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حتیٰ کہ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ آئی، جسے ہم چھٹی شریف کہتے ہیں۔ چھٹی شریف کے دن 6 رجب کو وہ ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ جب ذکر کی آواز بند ہوئی تو مولا غریب نواز کا حجرہ دروازہ کھولا گیا۔ وہی حجرہ مولا غریب نواز کا ہے جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی مزار مقدس ہے، وہی آپ کا حجرہ تھا، آپ کا وہی گھر تھا، آپ وہی پر جو ہے اپنی جان۔ دروازہ جب کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ ایک چارپائی پر مولا غریب نواز کو لٹایا گیا ہے اور آپ کی زلفوں سے جو ہے اس تر و تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی
جو ہے غسل دیا گیا ہے اور ماتھے پر آپ کی پیشانی پر جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ چمکتے ہوئے الفاظ یہ نظر آ رہے ہیں ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ تو بالآخر مولا غریب نواز نے آج سے 814 سال پہلے اپنی جانے آخری کو سپرد کی۔ وہ جملہ، وہ ربائی آج بھی مولا غریب نواز کے آستانے پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی مزار اقدس پوری دنیا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے مرجع خلائق ہے۔ تو کل بھی وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض بندگان خدا کو ملتا رہا، آج بھی مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک مولا غریب نواز کا یہ ملک، یہ ہندوستان قائم رہے گا، اور جب تک یہ دنیا اور یہ ہندوستان باقی رہے گا، کل بھی اور آج بھی اور صبح قیامت تک اس ہندوستان کا عظیم شہنشاہ، اس ہندوستان کا عظیم بادشاہ اگر کوئی ہے تو مولا غریب نواز کی ذات ہے۔ اس طرح لطیف ابینا تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز بات تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مولا غریب نواز کے فیوض و کمالات سے مالا مال فرمائے، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً مفکر اسلام حضرت اللہ الحاج سید محمد تنویر حاشمی صاحب اللہ داماد برکاتہ العالیہ نے مولا غریب نواز کی اسی مشن کو لے کر کے آپ آگے بڑھے۔ حضرت حضور تنویر حاشمی صاحب اللہ جہاں جہاں جاتے ہیں یہی غریب نواز کا پیغام سناتے ہوئے جاتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ وعلمک ما لم تکن تعلم انما بعثت معلما۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ رہبر ہیں یہ ہمدم بھی ہیں غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہیں یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استادیہ قوموں کے ہیں معمہ ہمارے، استادیہ قوموں کے ہیں معمہ ہمارے۔ حضرات گرامی، استاد الحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد افاق الظفر مصباحی صاحب سے بلند صدر المدرسین دارالعلوم ہادہ کی گلکوشی ہوگی۔ میں ملتمس ہوں والد محترم جناب اللہ بخش کلال کے ساتھ گلکوشی ہوگی۔ ان کے بعد استاد محترم حافظ و قاری محمد ذیشان رضا خان صاحب کی بارگاہ کی گلکوشی ہوگی۔ عزیزان محترم، میں دارالعلوم حضرت ہاشمی کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ تمامی حضرات کو کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تمامی حضرات دعا کرتے ہیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
يصفون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة وسلاما دائما سرمدا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. پروردگارا بندہ نوازا بے نیازا کارسازا پالنہارا ہم تمام کے صغیرہ کبیر گناہوں کو معاف فرما والا ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما ہم تمام کی لرزشوں کو معاف فرما مالک مولا عرص غریب نواز و تکمیل قرآن حفظ القرآن کی جو مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا جو کچھ آج کی اس بزم میں تیرے مقدس کلام کی تلاوت کی گئی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کی گئی اور مالک مولا اس ادارے کے طالب علم نے قرآن مقدس کو مکمل کر لیا پروردگارہ اور جو کچھ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ سنا گیا اس بزم کے اہتمام کرنے میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوگی مولا اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما جو کچھ صحیح پڑھا گیا اہتمام ہوا اس کے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا آج کی اس بزم کو مولا ہم تمام نے اپنی حیثیت اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق سجایا اس میں نظرانے عقیدت و محبت پیش کیے مولا جس کا ثواب اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے گنبد احترام آرام فرمانے والے آقا انیس بے کساں چار ساز درد مندہ معصوم آمنہ عبداللہ کے در یتیم حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو ہر بار میں نظر کرتے والا قبول فرما تمام انبیاء و مرسلین کی مقدس بارگاہوں میں نظر کرتے قبول فرما جملہ اہل بیت اطہار امہات المؤمنین خلفاء راشدین شہداء اسلام شہداء بدر حنین شہداء خندق شہداء تبوک شہداء خیبر بالخصوص تمام شہیدان کرب و بلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما مالک مولا خصوصیت کے ساتھ پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی شہباد لامکانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث السمدانی پیر لاسانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں مولا قبول فرما آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ حمد ولی عطا رسول خواجہ خالدہ خواجہ بے کساں سلطان ہندوستان شہنشاہ ہندوستان سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری مولا غریب نواز رحمت الرضوان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے قطب اقدس سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز یسوع دراز فلم پرواز کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما خصوصیت کے ساتھ قریب نواز سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے سلسلہ ہاشم پیر کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما من جملہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جتنے تیرے محبوب بندے بندیاں آرام فرما ہے مولا تمام کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما بار الہ آج کی اس محفل ختم قرآن سے غریب نواز کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہم تمام کو قرآن مقدس کے فیضان سے مالا مال فرما مولا ہمیں قرآن مقدس نے جو اخلاق بتائے جو محبت سکھائی جو تربیت ہماری کی مولا اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تعلیمات قرآن کو گھر گھر روشن کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمارے سینوں کو عشق رسول سے منور و مجلہ فرما پروردگار عالم خصوصاً مولا غریب نواز کی چھٹی شریف کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما اس غریب نواز کی برکتوں سے مالا مال فرما آپ کے در پر بٹنے والی خیرات میں خصوص حصہ نصیب فرما مولا دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کو جامعہ ہاشم پیر کو دارالعلوم سیدہ فاطمہ الزہرا کو جامعہ فاطمہ الزہرا کو دارالعلوم سیدہ زینب کو وزڈم انڈیا اسکول آف ہاشم کو اور جتنے ادارے الہاشمی ٹرسٹ کے مابین اور اس کی زیر نگرانی مالک و مولا روا گواہ ہے مولا تمام اداروں کو مولا دن دگنے رات 12ویں ترقی کے راہوں پر گامزن فرما یہاں پڑھنے پڑھانے والے تمام ذمہ داروں کو بہتر صلاح بہتر جزا عطا فرما مولا صحیح معنوں میں ہم تمام کو علم دین کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما ان تمام اداروں کو بد نظروں کی بد نظری سے شریروں کی شرارتوں سے حاسدین کے حسد سے فتنوں کے فتنے سے ظالموں کے ظلم سے جابروں کے جبر سے حفاظت فرما مفکر اسلام حضرت اللہ حضور تنویر ملت کی علم میں عمل میں عمر میں دن دگنے رات بھاری ترقی عطا فرما صحت و سلامتی والی آپ کی زندگی عطا فرما آپ کا سایہ ہم پر قادر قائم دائم فرما آپ جو درد لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو مشن لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں مولا اسے پائے تکمیل تک پہنچا مولا آپ کے مشن کو کامیاب و کامران فرما ان تمام اداروں میں جتنے اساتذہ جتنے ٹیچرز مولا خدمات انجام دے رہے ہیں اس ملت کی اس امت کے ہونہار مولا طلباء و طالبات کو مولا تعلیم و تربیت سے ہم کنار کر رہے ہیں مولا تمام اساتذہ کو بہتر صلاح بہتر جزا عطا فرما تمام کے روزی روزگار میں علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرما مالک مولا تیرے دین کی خدمت کرنے والوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا مولا اپنے فضل سے مولا غریب نواز کے فیض سے ان تمام کو مالا مال فرما بر الہ اس ادارے میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب و کامران فرما مولا ہر کامیابی ہر کامرانی سے انہیں ہمکنار فرما خصوصیت کے ساتھ مالک و مولا عزیزم ذیشان نے مولا آج اس بزم میں تکمیل قرآن کیا مولا قرآن مقدس کو مکمل حفظ کر دیا مولا تیرا فرمان ہے مولا تو تیرے کلام پڑھنے والے کو قرآن مقدس سے جڑے رہنے والوں کو بڑی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے پروردگارہ حافظ ذیشان کو ان کے والدین کو ان کے اساتذہ کو اور دارالعلوم حضرت ہاشم پیر کے جملہ منتظمین کو اس پر بہتر صلاح بہتر جزا عطا فرما اور اسے غریب نواز کے اس اہتمام کرنے میں جن جن لوگوں نے دامے در میں سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا اور یہاں خواتین اسلام مولا اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق کر صرف اور صرف تیرے ولی کی یاد میں تیرے ولی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے اور تیرے کلام کو سننے کے لیے حاضر آئیے مولا تمام کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں ہم تمام کی پورا فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کے گھروں میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما مولا ہم تمام کو سن و صلات کا شریعت مطہرہ کا پابند بنا اہل ہند پر کرم فرما خواجہ کے ہندوستان پر کرم فرما یہاں رہنے بسنے والوں پر کرم فرما یہاں جو مرادیں لیے حاضر آئے مولا تمام کی دعاؤں کو قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما جو انتقال کر چکے ہیں مولا خصوص مرحوم عبدالقادر سنگریز کوٹ کی بے حساب مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یہاں جتنے طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں مولا ان کے والدین پر کرم فرما مولا ہم تمام کو زندگی کے ہر مرحلے میں ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے مولا ہماری حفاظت فرما ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہر ذلت سے ہر علت سے ہر قلت سے ہم تمام کی حفاظت فرما ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر ہم تمام کا خاتمہ فرما اور مولا غریب نواز کی تعلیمات کو
اخلاق کو، محبت کو، پیار کو مولا دلوں میں بسا کر کے اور اسی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا غریب نواز کے صدقے، سرکار ہاشم پیر کے صدقے، تمام اولیاء کاملین کے صدقے، ہم تمام کے خالی جھولیوں میں دین و دنیا کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، خوشیوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت عمد کنی ورقبول منو دست و دامانی آل رسول بگر دابے بلا افتاد مشتی ضعیفانو شکستانا و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی کرم کن یا معین الدین چشتی عطا کن یا معین الدین چشتی تحیتهم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وعلا